अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। हकूक़ निस्वां के नाम पर कुछ आज़ाद ख्याल औरतें जिस कदर बेहयाई, बदकारी, फहाशी और मकारी को अपना रही हैं, वो किसी भी बाशऊर इंसान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी तबाही की दस्तक है। साहिब ईमान लोग इस दस्तक को बखूबी समझ रहे हैं, साथ ही मुस्लिम मुआशरे को इस तबाही से आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो जन, ज़मीन, ज़र और नामो नमूद का फितना फैला हुआ है वो खौफनाक तबाही का साजो सामान है। यहाँ पर जन, ज़र और ज़मीन से मुराद ज़िना, कत्ल गारत और लूट मार जैसे कबीरा गुनाह है, जिनका अरूज क़यामत की निशानियों में से है। आज दिजाली फितनों से जुड़ी तमाम बातें और नसीहतें याद आ रही हैं, जो हम अहादीसों में वाज़े तौर पर देख और सुन चुके हैं कि दज्जाल का खुरूज क़यामत के अनकरीब इराक और शाम के करीब दरमियानी रास्ते से होगा। उसकी आमद से कबल उसकी आमद की तमाम निशानियां एक एक करके जाहिर होने लगी हैं। ये काना दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और उसके फितने में आने वाली सबसे ज़्यादा औरतें होंगी। ये बात नाजरीन हदीस मुबारका की रोशनी में साबित है कि दज्जाल के खुरूज में औरतों का किरदार निहायत अहम है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की तरफ सबसे ज़्यादा औरतें ही जाएंगी, यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चची, बहन, बीवी और बेटी को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दज्जाल की तरफ ना चली जाए, जबकि दज्जाल के लश्कर में भी औरतों को नुमाया हैसियत हासिल होगी। यहाँ तक कि दज्जाल के मखसूस मुहाफिज दस्ते में एक औरत ही होगी जिसका नाम लाइबा होगा। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि दज्जाल जहां पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लाइबा नामी औरत उससे कबल वहां पर जाकर लोगों से कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो और उसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। सदियों पहले नाजरीन औरतों के मुताल्लिक जिन निशानियों का जिक्र किया गया था वो किसी हद तक जाहिर हो चुकी हैं। मगरबी मुमालिक से लेकर मुस्लिम मुमालिक में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं, जहां पर औरतें मेरा जिस्म और मेरी मर्जी कहते हुए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। मुसलमानों के लिए मुकद्दस कहलाने वाली सरजमीन सऊदिया अरब में भी औरतों की आज़ादी के लिए जो नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं वो बेहद अफसोसनाक हैं। अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि दज्जाल किसी न किसी शक्ल में आ चुका है या बिल्कुल आने के करीब है, क्योंकि दज्जाल के आने की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला औरतों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जahलियत की सी सच धज न दिखाते फिरो। लेकिन नाजरीन दौरे जदीद में ये मामला अपनी शबाब की मंजिलें तय कर रहा है। औरतों के तमाम जेवरात और नफीस कपड़े जो शौहर के सामने पहनने थे, लेकिन अब वो तकरीबात और आवारगी के लिए एक संदूक में बंद है और इनका इस्तेमालात हरामकारी के मुकामात पर होता है। ये औरतें अपने शौहर के सामने ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती, लेकिन अगर इनको कहीं मेहमान बनकर जाना हो या किसी शादी में शिरकत करनी हो तो 1 घंटा मेकअप करेंगी और जरक बरक लिबास ज़ेबे तन करेंगी, जेवरात से अपने आप को मुज़य्यन करेंगी और इनमें से कुछ तवाइफ बनकर और बाज फरिश्ता बनकर बाहर निकलेंगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जानियां हैं, इनमें अब शराफत और जिल्लत का फर्क बाकी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि औरत छुपा कर रखने वाली चीज है, बेशक जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसको तकने लगता है और औरत सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होती है जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। लेकिन अफसोस के शैतान और शैतानी कुव्वतों ने बड़ी गहराई के साथ इस राज का इदराक किया। उन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का नारा लगाया। उन्होंने इस्लाम पर तनकीद की कि इस्लाम ने औरतों को उज़्वे मुअत्तल बना दिया है और आधी आबादी को मफलूज कर दिया है। अब पूरी दुनिया में औरतों को जिंदगी के तमाम शोबों में मर्दों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। दज्जाली शरपसंदों ने चारों इतराफ से औरतों को तबाह करने के लिए मुहिम का आगाज किया। फिर हर सतह पर शैतानियत रक्स करने लगी। देखते ही देखते नफाक झलक कर बाहर निकलने लगा। खबासे बातिना इजहार चाहने लगी।
علم جہالت بن گیا اور جہالت نے علم و حکمت کا لبادہ اوڑھ لیا، آوارگی ثقافت بن گئی، عریانیت کو تہذیب کی آغوش میں پناہ مل گئی۔ اسلامی لباس ڈھیلا ڈھالا موٹا اور سادہ ہونا چاہیے، لیکن دجالی مشنری نے عورتوں کو برباد کرنے کے لیے چست باریک اور عریاں لباس سے بازاروں کو بھر دیا، اور پھر اس میں رنگ و روغن ڈالنے کے لیے کاسمیٹک کا سیلاب آیا، اور یہ دجالی مشنری مکمل ٹریننگ اور تربیت کے ساتھ نیوز کے خوش نما راستے سے ہر گھر میں پہنچ گیا۔ فلم اور سیریل اپنا جادو دکھانے لگے، یہاں تک کہ ہر گھر دجالی تہذیب کا گھر بن گیا۔ ان ہماگیر گہراؤں نے عورتوں کو جہنم کا دروازہ بنا دیا، دل غلاظتوں کا ڈھیر بن گئے، نگاہیں بے شرم ہو گئیں، خیالات برے بن گئے۔ دجالی لباس، کاسمیٹک اور زیورات کی ناجائز آرائش نے عورتوں کو بد کردار بنا دیا۔ ناظرین، اس طرح دجالی نظام بآسانی گھر گھر پہنچا دیا گیا۔ جب شیطانی سیاستوں نے میدان سیاست میں عورتوں کے لیے ایک ٹکڑا پھینکا تو اسے وقت کی ضرورت سمجھ کر اپنا لیا گیا۔ جب غیرت نے اڑنا چاہا تو شیطان نے اپنی علمی دلیل ہدیہ کر دی، اور ان دجالی ایجنٹس نے اپنی عورتوں کے حجاب کو اتار کر اپنی عقلوں پر باندھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے امور دنیا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے نیچے کا حصہ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی موت بہتر ہے۔ جب اس دجالی نظام کو لگا کہ اب سیاست اور دوسرے امور میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں تو انہوں نے عورتوں کو تجارتی میدان میں دھکیل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب عورتیں اور مرد سب تجارت کریں گے۔ عورتیں رقاصہ یا گلوکارہ بن کر سٹیج پر جلوہ نما ہونے لگیں۔ ناظرین، یہ سب صورتحال بتا رہی ہے کہ عورتیں دجالیت کا کتنا بڑا حصہ ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کا ایک بہت بڑا ایجنڈا عورتوں کے شیطانی حقوق بحال کر رہا ہے، ان کو گھر کے اندر سے نکال کر باہر لا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بے حد اہم مقام عطا فرمایا ہے، ایسا مقام جس کا تصور پہلے کبھی ممکن تھا اور نہ ہی آج کی نام نہاد جدید دنیا میں ممکن ہے۔ آج عورتوں کو آزادی نسواں کے بظاہر دلکش نعروں کی آڑ میں گھروں سے نکال کر محفل کی شمع بنا دیا گیا ہے، عورتوں کو شو پیس بنا دیا گیا ہے۔ آج کی مغربی عورت کو مردوں کی سیاسی اور معاشی ترقی کے لیے صدر، وزیر اعظم، وزراء، عمرہ سمیت تمام عہدوں پر مغربی مرد قابض ہیں، جبکہ عورتوں کو اشتہار بنا دیا گیا ہے۔ اس بیچاری کو اداکارہ، گلوکارہ، رقاصہ، ماڈل گرل، کال گرل، ایئر ہوسٹس، ویٹرس، سیلز گرلز اور پورنوگرافی کی دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ عورتوں کی مسکراہٹ، عورتوں کے حسن و جمال اور جسم و دماغ کو مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ دجالی نظام نے عورتوں کو بکاؤ مال بنا دیا ہے، جو مردوں کے ذوق، سیاسی اور معاشی مفادات کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کی جا رہی ہیں۔ آج کے نام نہاد جدید دجالی نظام نے عورتوں کو انسان کی بجائے چیز بنا دیا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں شیطانی قوتوں کے ذریعے جیسے بھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجالی فتنے پوری قوت کے ساتھ اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس کا سب سے بڑا دجل حقائق کو الٹنے اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کے متعلق ہوگا، جو اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے پہلے چند سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت کرنے والے کو خیانت کرنے والا، اور ان میں رویبزہ بات کرے گی۔ پوچھا گیا رویبزہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا، فاسق اور فاجر لوگ، وہ لوگوں کے عام معاملات میں بولا کریں گے۔ ایک حدیث میں دجال کی حیرت انگیز کرشموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسما بنت انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کے فتنے میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا
کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کیا خیال ہے اگر میں تیری اونٹنی زندہ کر دوں تو کیا تو مانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد شیاطین اس کے اونٹ جیسا بن جائیں گے، اس سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھ والی تھی اور پیٹ بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح دجال ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور بھائی مر گئے ہوں، ان سے کہے گا کیا خیال ہے اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو پھر بھی نہیں پہچانے گا کہ میں ہی تیرا رب ہوں؟ تو وہ شخص کہے گا کیوں نہیں؟ چنانچہ شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں آ جائیں گے۔ یہ بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر کسی کام سے تشریف لے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد واپس آئے تو لوگ اس بات سے رنجیدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی دونوں چوکھٹیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اسما کیا ہوا؟ تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل ہی نکال دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاؤں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن کے لیے نگہبان ہوگا۔ ناظرین، اس طرح دجال پوری دنیا میں تباہی مچاتا رہے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا۔ وہ مسلمان ان سب کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ شجر و ہجر بھی پکاریں گے اے اللہ کے بندے، اے رحمان کے بندے، اے مسلمان یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے۔ غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر دجالی فتنے کو نیست و نابود فرمائے اور مجھے اور آپ کو اپنی رحمت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔